بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ غلام بن چکی تھی، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ عمالقہ جو لوگ تھے وہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو قبول کر کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے پرچم کے سائے تلے آ کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ انہوں نے عمالقہ سے جہاد کا اعلان کر کے عمالقہ کو شکست دی۔ اس شکست دینے کے بعد بنی اسرائیل میں جب انبیاء کرام ختم ہو گئے تو پھر بنی اسرائیل نے 400 برس کی حکمرانی اور حکومت علماء کرام کو سونپ دی، اور انہوں نے 400 برس تک علماء کرام کی حکمرانی اور ان کی حکومت کو قبول کر دیا۔ اس کی وجہ سے ایک وقت تک بنی اسرائیل پورے لوگوں پر غالب تھے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوا؟ جب انگریز سامراجوں کے سامنے علماء کرام نے قربانی دے کر مسلمانوں کو انگریز سامراجوں سے آزادی دلائی، مسلمان علماء کرام نے قربانیاں دی اور انگریز کی غلامی سے مسلمانوں کو آزاد کیا، تب سے لے کر آج تک 75 85 95 سال ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ایک دن بھی اپنے علماء کرام کی حکومت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی اپنے علماء کرام کو حکمرانی نہیں سونپ دی۔ یہ ان مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کے ساتھ غداری کی، ان کے خون مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کو حکومت کبھی بھی کرنے نہیں دی، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ پہ خوار ہے۔ ہمارے مسلمان وہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ گر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل نے 400 برس تک اپنے علماء کرام کی حکومت کو برداشت کی، لیکن آج ہم بنی اسرائیل کی برائیاں تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل نے 400 برس تک حکمرانی علماء کرام کے لیے حوالہ کر دی تھی، آج ہم اپنے علماء کرام کے لیے ایک دن کی حکمرانی بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، اے صحابہ میرے امت کے علماء کرام کی فضیلت لوگوں پر اتنی فضیلت ہوگی کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہوتی ہے، اور یہ فضیلت علماء کرام کی عام مسلمانوں پر نہیں بلکہ ایک عابد عبادت گزار انسان پر اتنی فضیلت ہوگی جتنے فضیلت محمد رسول اللہ کی صحابہ کرام پر ہے۔ تو اگر مسلمان اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے حکمرانی علماء کرام کے حوالے کر دے تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔